اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین خاتم النبیین المخاطب بطٰہ و یاسین شفیع المذنبین والعاصین المبعوث الممجد والرسول المسدد المنصور المؤید والمحمود الاحمد حبیبنا و حبیب الہ الخلق المصطفى الامجد الممجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، قرآن اور عظمت اہل بیت کی حقیقت کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ فکر کا مرحلہ طے ہوتے ہوتے آج اپنے 8ویں منزل پر پہنچ گیا ہے. اللہ سورہ نساء کی 54ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ آل محمد سے جلتے ہیں اس بات پر کہ علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے آل محمد پر اپنا فضل کیا ہے. تو سنو، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل محمد کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل محمد کو وسیع و عظیم حکومت دی ہے. تو میرے عزیز، گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ کی تمام تر توجہات کے ساتھ کہ دیکھیے، نبی جو ہوتا ہے وہ آتا اللہ ہی کی بارگاہ سے ہے. جو بھی 1,24,000 انبیاء وہ آئے اللہ کی بارگاہ سے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو اللہ کا عہدہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے وہ آتا ہے ادھر ہی سے. یعنی نبی بھی آتا ہے ادھر سے، امام بھی آتا ہے ادھر سے. تو نبی ادھر ہی سے آئے، امام ادھر ہی سے آئے، لیکن ہاں نبی اور امام دونوں کی حیثیت میں فرق ہے. نبی کی حیثیت اور ہے
امام کی حیثیت اور ہے. کیا کہہ رہا ہوں متوجہ ذرا ایک باواز بلند صلوات پڑھتے جائیے. اللہ تشریف رکھیے حضور والا. بارے دیگر باواز بلند صلوات پڑھیے. صلی اللہ محمد وآلہ. تو نبی آتا ہے ادھر سے, امام آتا ہے ادھر سے, لیکن نبی کی حیثیت اور ہے, امام کی حیثیت اور ہے, نبی کی شان اور ہے, امام کی شان اور ہے, نبی کا مقام اور ہے, امام کا مقام اور ہے, نبی کا کام اور ہے, امام کا کام اور ہے. آتے دونوں ادھر ہی سے ہیں, لیکن ہاں نبی کا مقام اور ہے, امام کا مقام اور ہے, نبی کا کام اور ہے, امام کا کام اور ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو وہاں سے لے کر یہاں انسانوں تک پہنچائے. یہ ہے نبی کا کام, یہ ہے نبی کا کام. اور میں قرآن سے گفتگو کروں گا میرے عزیز, دلیل دوں گا قرآن سے. اگر اپنی طرف سے کہوں تو سننے والوں کو پورا حق اور اختیار حاصل ہے کہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر اعتراض کر دیں, لیکن ہاں اگر قرآن کہے, اگر قرآن کہے تو نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ سے احکامات کو لے کر یہاں انسانوں تک پہنچائے. توحید کو لیا پہنچا دیا, پیغام صمدیت کو لیا پہنچا دیا, پیغام ربوبیت کو لیا پہنچا دیا, شریعت کے احکامات کو لیا پہنچا دیا. وہاں سے لے کر اللہ سے لے یہاں انسانوں تک پہنچائے. بھائی توریت کو لیا پہنچا دیا, انجیل کو لیا پہنچا دیا, زبور کو لیا پہنچا دیا. تو نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ سے لے کر احکامات کو اس دنیا تک پہنچائے. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو کہہ دینا, لیکن ہاں جاؤ سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے, آیت 99 ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما علی الرسول الا البلاغ, رسول کا کوئی کام ہی نہیں ہے صرف وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچانا. مال رسول, رسول کا کام کیا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ مال رسول, کوئی کام نہیں ہے رسول کا, رسول کا کام ہی کوئی نہیں ہے. فقط و فقط کیا ہے؟ الا البلاغ, پہنچا دے یہ کام. تو وہاں سے لے یہاں پہنچائے. تو میرے عزیز نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ سے لے بندوں تک پہنچائے. اور امام کا کام کیا ہے؟ بندوں کو لے اللہ تک پہنچائے. تو نبی کا کام ہے اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچا دینا. امام کا کام یہ ہے کہ بندوں کو لے خدا تک پہنچا دے. اب میرے عزیز طے ہے کہ قیامت کو آنا ہے, قیامت کو تو آنا ہے نا. یعنی جب قیامت آئے گی تو ہر شے فنا ہو جائے گی. نبی کا کام کیا ہے؟ وہاں سے لے کر یہاں پہنچا دے. قیامت والے دن اگر کوئی شے ادھر سے ادھر آئے, کیا کہہ رہا ہوں بھائی توجہ رکھنا, کیا ہوگا قیامت والے دن؟ ہم ادھر سے ادھر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ یجمعنا وإلی المصیر، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت والے دن، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کی بارگاہ کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ تو اگر قیامت والے دن ادھر سے کوئی چیز ادھر آ رہی ہو تو پھر نبی کی ضرورت ہے۔ اگر قیامت والے دن کوئی بھی شے ادھر سے ادھر آئے تو پھر جو ہے کملی والے کو ڈھونڈو، اور اگر ہم ادھر سے ادھر جائے تو اب کملی والا نہیں، امام کو ڈھونڈو۔ تو قیامت والے دن ہر شے ادھر سے ادھر کوئی بھی شے نہیں آنے والی، ہمیں جانا ہے، ہم یہاں سے ادھر جائیں گے، ہے نا۔ تو اب کس کی ضرورت ہوئی؟ امام کی ضرورت ہوئی۔ آپ کہہ دیے کہ یہ کام تو آپ نے، چلیے ایک کام تو نبی کا بتا دیا قرآن سے، دوسرا کام امام کا کہ ادھر سے ادھر لے جائے۔ بھائی متوجہ کر رہا ہوں سننے والوں کو، جہاں آواز جا رہی ہے، جو باہر کھڑے ہوئے علی کے چاہنے والے، محبان حیدر کرار، جانثاران اہل بیت، تمام کو متوجہ کر کے جملہ پیش کر رہا ہوں اور امام کا کام قرآن سے بتا رہا ہوں۔ تو قیامت والے دن اگر کوئی شے ادھر سے ادھر آئے تو اب نبی کی ضرورت ہے، لیکن اگر قیامت والے دن ہم ادھر سے ادھر جائیں تو اب امام کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے۔ جاؤ دیکھنا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے اور 71ویں آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم، قیامت والے دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، ہر انسان کو، کیا بے نبیہم، نبی کے ساتھ نہیں، بے امامہم، امام کے ساتھ۔ تو اب قیامت والے دن طے ہو گیا نا، اب امامت ہے، ابھی بڑا وزن ہے امامت میں، بڑا وزن ہے امامت میں۔ بھائی سورہ مزمل میں کہا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ نوجوانوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ دیکھ لیے گا سورہ مزمل میں، یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ جوانوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اچھا، اس کی تفسیر میں علماء اسلام نے تحریر کیا ہے کہ جنت کے پاس ایسی ہوا چل رہی ہوگی، جب 80 سال کا بوڑھا مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو 18 سال کا جوان بن جائے گا، اور دوزخ کے دروازے پر ایسی ہوا چل رہی ہوگی جب 18 سال کا کافر نوجوان دوزخ کے دروازے پہ پہنچے گا تو 80 سال کا بوڑھا بن جائے گا۔ تو اب طے ہو گیا نا کہ خدا امام کے ساتھ بلائے گا۔ 17واں سورہ 71ویں آیت، کہنے لگے معبود ایسا کر، نبی کے ساتھ بلا لے۔ معبود ایسا کر، نبی کے ساتھ بلا لے۔ کہا نہیں، ہم نبی کے ساتھ نہیں بلائیں گے۔ کہا معبود بلا لے۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم نبی کے ساتھ تو بلائیں گے نہیں۔ کہا معبود پوری زندگی گزر گئی، تیری اطاعت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، معبود ہماری مان لے، ہم تو تیرے پیارے پیارے سے بندے ہیں نا، ایسا کر نبی کے ساتھ بلا لے۔ کہا نہیں، ہم نبی کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کہا تو معبود پوری زندگی گزر گئی میٹھا میٹھا کہتے ہوئے،
معبود پوری زندگی گزر گئی میٹھا میٹھا کہتے ہوئے آواز قدرت آئے گی، بھائی یہی تو سمجھانا تھا، میٹھا میٹھا کہنے سے بہتر تھا میٹھا میٹھا سوچتے۔ معبود ہم تیرے پیارے پیارے سے سونے سونے سے بندے ہیں، ہماری لاج رکھ لے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں، ہم تو تیرے پیارے پیارے سے بندے ہیں، دیکھ ہم نے پاجامے کو بھی اوپر کیا ہوا ہے۔ معبود ایسا کر نبی کے ساتھ بلا لے، آواز قدرت ہے کہ ہرگز نہیں ہم نبی کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ اگر نبی کے ساتھ بلایا تو نبی کے پیچھے تو سب ہی آ جائیں گے۔ نبی کے پیچھے تو سبھی آ جائیں گے، 73 کے 73 پیچھے آ رہے ہوں گے، اور طے ہے کہ 72 جہنم میں ایک جنت میں ہے۔ صلی اللہ محمد تو ہم نبی کے ساتھ تو بلانے والے نہیں ہیں، ہم بلائیں گے امام کے ساتھ، امام کے ساتھ، متوجہ کر رہا ہوں، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر نبی کے ساتھ بلا لیا تو نبی کے تو پیچھے سارے ہی آ جائیں گے، ہم امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کا امام آگے ہوگا ہماری نگاہ پیچھے پہ نہیں ہوگی، امام پر ہوگی۔ اگر امام جوانوں کا سردار ہے تو تمام جوانوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر بوڑھوں کا سردار ہے تو بوڑھوں کو لے کر دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز، علی ہے، امام ہے، ہلکا نہ سمجھو، دنیا میں ہو تو سوچ لو، غور و فکر کر لو، کہیں اپنے دانتوں سے قیامت کے دن انگلیوں کو چبانا نہ پڑ جائے۔ اب خدا نے کہا، بھئی دیکھیے سورہ ہے سورہ ملک، اور بہت توجہ رکھیے گا، 67واں سورہ ہے اور اس کی ابتدائی 2 آیات ہیں۔ خدا کہتا ہے سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے مٹھی میں پوری کائنات کی شہنشاہیت ہے، پوری کائنات کی شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خلق کیوں کیا ہے حیات کو؟ اس لیے کہ خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں وہ شخص کون ہے جس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ جس کا عمل اچھا ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، مٹھی میں پوری کائنات کی شہنشاہیت ہے۔ متوجہ کر رہا ہوں سننے والوں کو، پوری کائنات کی شہنشاہیت ہے جس کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیں خدا کی صفت کیا ہے، ہر شے کی شہنشاہیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی خدا کی صفات کا مظہر ہے تو بھی یہ صفت بھی اس میں دکھنا چاہیے ہے۔ کیا کہہ رہا یہ صفت بھی اس میں دکھنا چاہیے ہے۔
اب پوری کائنات کی شہنشاہیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں ہاتھ میں بادشاہت شہنشاہیت ہے۔ اب جو اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا، جو مظہر صفات کبریا ہوگا، تو ضروری ہے کہ علی کے ہاتھ میں بھی کائنات کی بادشاہت ہو۔ اور ہاتھ میں کیا؟ چٹکی میں بادشاہت ہو، اور چٹکی میں کیا؟ علی کے پیروں کی ٹھوکروں پر۔ علی کے پیروں کی ٹھوکروں پر ہے پوری کائنات، تمام زمانے، ماضی، حال، استقبال، تمام زمانے، جب چاہیں حکم کر دے ہو جائے۔ ماضی کی تصویر دکھا دے، کہا دیکھ لو، مستقبل کا نقشہ دکھا دے، کہا دیکھ لو۔ بھئی یہیں پر آ کر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی لوگوں میں، ڈگمگائے، ڈس بیلنس ہوئے، کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ علی کو، اہل بیت کو مظہر مانتے ہیں خدا کی صفات کا، بس یہی شرک ہے۔ میں کہاں بھیا اگر شرک ہے تو دیوار پہ سر پھوڑ دو جا کے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے وجہ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ مظہر کیوں مانتے ہیں؟ مظہر تو شرک ہے، شرک ہے نا۔ ہم نے کہا چلو نہ آپ کی نہ ہماری، قرآن فیصلہ کرے گا۔ قرآن فیصلہ کرے گا، جو قرآن رہنمائی کر دے گا وہ مانے لیں گے۔ بھائی سورہ ہے سورہ طٰہٰ، 20واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے۔ منظر کیا ہے؟ جناب شعیب کی خدمت کرتے ہوئے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے خدا کے حکم سے جناب موسیٰ چلے، بیوی کا نام صفورہ ہے، چلے جا رہے ہیں فرعون کی طرف۔ بھائی راستے کو طے کرتے رہے، توجہ رکھنا، راستے کو طے کرتے رہے۔ رات کا وقت ہوا تھا، موسم سرد تھا، سردی تھی، بے انتہا سردی تھی، ہے نا، وادی تھی نا۔ اب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر آگ روشن ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ آگ روشن ہے۔ موسیٰ نے دیکھا پہاڑ پر آگ روشن ہے، بیوی کو وہاں پہ بٹھایا اور یہ کہہ کر چلے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ بھائی توجہ رکھنا۔ تو اب موسیٰ جا رہے ہیں آگ لینے، پہاڑ پر پہنچے، آگ کے پاس پہنچے، دیکھا ایک درخت ہے، اس سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ابھی کھڑے ہوئے تھے موسیٰ، ایک مرتبہ درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ ہے توجہ آپ کی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آواز بلند سر آواز پڑھے نا ذرا۔ اب موسیٰ پہنچے ہیں، اب پہاڑ پر پہنچے اور آواز دی، سورہ طٰہٰ 12واں سورہ، انی انا ربک، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں کھڑے ہوئے ہو۔ اب موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، درخت سامنے روشن ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ موسیٰ یہ نہیں کہتے میں اللہ واحد کی بارگاہ سے نبی بن کر آیا ہوں،
میں تو خدا واحد کی طرف سے نبوت کا عہدہ لے کر آیا ہوں، عہدہ نبوت لے کر آیا ہوں، تو درخت ہے، تو کہہ رہے میں تمہارا رب ہوں، تو میں اس بات کو رد کرتا ہوں، یہ درخت جو ہے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن موسیٰ جو ہے کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں کرتے، فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ فخلا نعلیک، موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتارو۔ موسیٰ نے اپنی جوتیوں کو اتار دیا، درخت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ صاحب شریعت جو تھا، موسیٰ اولو العزم جو تھا، اس نے مان لیا یہ درخت تو ہے لیکن خدا کی ایک صفت جو ہے متکلم ہونا ہے، خدا کی صفت تکلم کا اظہار اس درخت سے ہو رہا تھا، اور جہاں سے صفت کا اظہار ہوتا ہے اسی کو تو مظہر کہتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ یہ نہیں کہتے فخلا نعلیک، میں تو نہیں اتارتا، تو درخت ہے، میرا رب تو درخت نہیں ہو سکتا۔ یعنی موسیٰ نے جوتیاں اتار کر تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ مظہر ہے، خدا کی صفت کا اظہار ادھر سے ہو رہا ہے۔ تو اب معلوم یہ چلا، پتہ یہ چلا کہ خدا کی سنت جو ہے وہ مظہر بنانا ہے، اور اولو العزم کا طریقہ جو ہے وہ مظہر کو مان لینا ہے۔ تو اب موسیٰ ہیں اور مظہر کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ بھی دیکھیں اب یہ آپ کسی فوٹوگرافر کو لائیں اور اس کے ہاتھ کو بہت ہی غور سے دیکھنے لگیں اور ایسا کریں کہ کچھ کاٹنے پیٹنے بھی لگیں، تو کیا کرے گا؟ منہ پہ دے دے گا ایک، ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو یہ؟ آپ یہ کہیں کہ تم فوٹوگرافر ہو، تمہارا کمال جو ہے اس ہاتھ کے اندر چھپا ہوا ہے، تمہارا کمال جو ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے، ہر انسان کو کمالات عطا کیے ہیں، تو تم فوٹوگرافر ہو، تصویریں کھینچتے ہو، تو تمہارا کمال دیکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے دکھ نہیں رہا ہے، میں نے سوچا کہ کھال کے نیچے ہو، گوشت کے اندر، ہڈی کے آس پاس ہو۔ ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہے توجہ آپ کی؟ تو میرے عزیز، اللہ نے جہاں کہیں بھی کمال کو رکھا ہے وہ پردے میں رکھا ہے۔ اب حدیث قدسی ہے نا، اور بالاتفاق ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، کنتُ کنزًا مخفیّا فأحببت أن أعرف فخلقتك یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ تو اب محمد کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ یہ خدا کو پہچانوائیں گے۔ خدا کو کیسے پہچانوائیں گے؟ اس لیے کہ خدا کی تمام صفت محمد عربی سے دکھیں گی۔ تمام صفت، اب نبی نے کہا کہ خلقت انا و علی، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ان احادیث پر، خلقت انا و علی من نور واحد، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا ہے، ایک نور سے۔ کیا کہہ رہا ہوں، ہے توجہ؟ ایک نور سے خلق کیا ہے۔ تو اب نور محمد اور نور علی جو ہے اللہ کی پہچان ہے، ان کو دیکھتے جاؤ، خدا تک پہنچتے جاؤ۔ یہ نور ہے، نور محمد اور نور علی، اس کو دیکھتے جاؤ، خدا تک پہنچتے جاؤ، پہنچتے جاؤ۔ تو کمال جو ہے
اللہ نے جب دنیا میں رکھا تو پردے میں رکھا. اب اس کمال تک ہماری نگاہ جا نہیں سکتی ہے. کمال کبھی بھی دکھتا نہیں ہے. کیا کہہ رہا؟ کمال کبھی بھی دکھتا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کمال کبھی دکھتا نہیں ہے. کمال کو دیکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہے؟ ہاتھ میں ڈھونڈتے رہو کمال کو. کمال دکھنے والا نہیں ہے. کمال کیسے دکھے گا؟ بس کہہ دو کہ اپنی فوٹوگرافر ہو، کمال ہے نا، تصویریں کھینچو یہاں رکھ دو. کیا کہہ رہا؟ تو کمال اس کے ہاتھ میں رکھنے والے نے رکھا ہے اور یہ دکھتا نہیں ہے. جب اس نے تصویریں کھینچی ہیں تو آپ نے تصویر کو اٹھایا، فوکس کو دیکھا بہترین ہے، شارپنیس کو دیکھا بہترین ہے، برائٹنیس بہترین ہے، ہر لحاظ سے بہترین. تو آپ کو پتا چلا ہاں یہ کمال جو ہے اس کے ہاتھ میں موجود ہے. تو میرے عزیز کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کمال کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے. بھائی وہ ہاتھ جو لگے تھے آگرہ میں، وہ ہاتھوں میں کمال تھا. وہ کمال کہاں پر آ کر عکس بن کر دکھنے لگا؟ جب تاج محل سامنے آیا. تو اب کمال دکھنے والی چیز نہیں ہے، اور رکھنے والے نے رکھا ہی ایسے ہے کہ کمال کو دیکھتے رہ جاؤ، زندگی بھر گزار دو. کمال دکھنے والا نہیں ہے. شرط ہے اس کا کمال ادھر ظاہر ہو جائے گا. تو جب یہاں کے کمالات ایسے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق ہوگا، جو ذات وجود ہوگی، جو ذات واجب الوجود ہوگی، اب اس کے کمالات جو ہے وہ کیسے دکھائی دیں؟ تو اب ضروری ہے کہ اللہ اپنے کو پہچنوانے کے لیے اپنی صفات کا اظہار کہیں کرے جہاں سے وہ صفت کا ظہور ہو جائے. بھائی خیبر کے میدان میں کہا نا نبی سے، نادے علیان، میرے حبیب علی کو پکارو. معبود کیوں علی کو پکارے؟ مظہر العجائب، تمام عجائبات کا مظہر ہے. بھئی اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو تم ہاتھوں کو اٹھا کر علی علی کرتے ہو تو یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تابعین نے کیا تھا ایسا؟ کیا تابعین نے کیا تھا ایسا؟ کیا صحابہ نے کیا تھا ایسا؟ میں کہوں گا ہمیں نہیں پتا کہ صحابہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور ہمیں ضرورت کیا ہے کہ صحابہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم اس کو دیکھیں، اس لیے کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کی اطاعت کرتے رہے. ہمیں حکم قرآن یہ نہیں دے رہا کہ صحابہ کی اطاعت کرو. اگر حکم دیا تو کوئی بھی ایک آیت لے کر آؤ. ہمیں تو حکم جو ہے کہ محمد جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں وہ رک جاؤ. تو اب ہمیں کیا پتا صحابہ کرتے تھے نہ کرتے تھے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہم سے پوچھنے لگے تبے تابعین ہاتھوں کو اٹھا کر علی علی کرتے تھے؟ کیا تابعین علی علی کرتے تھے؟ کیا صحابہ علی علی کرتے تھے؟ تو میں نے کہا نہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ صحابہ کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، تبے تابعین کرتے تھے یا نہ کرتے تھے. لیکن ہاں ہمیں ایک بات پتا ہے، میدان غدیر میں نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کر علی علی کیا تھا. تو سورہ طٰہٰ ہے اور اس کی
12ویں آیت ہے، اللہ کہنے لگا انی انا ربک، اے موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں، فخلع نعلیک، اتار دو نعلیں۔ موسیٰ نے اتار دی۔ سورہ اعراف ہے 7واں سورہ، اور اس کی 144ویں آیت میں کہا قالا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ میں توجہ رکھنا، آواز قدرت ہے۔ سورہ اعراف دیکھیے کہ جا کے 7واں سورہ ہے، 144ویں آیت میں خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے تم کو پوری انسانیت پر مصطفیٰ کر دیا۔ اے توجہ، موسیٰ ہم نے تمہیں پوری انسانیت پر تمہارا استفاء کیا۔ معبود کس وجہ سے استفاء کیا؟ یہ جو پوری انسانیت پہ چن رہا ہے، کیوں چن رہا ہے؟ کہا موسیٰ اس لیے چن رہے ہیں بے رسالاتی، اپنی رسالت کے سبب، و بے کلامی، اپنے ہم کلام ہونے کے سبب موسیٰ کو چن لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 میں، ان تمام میں اب اللہ تو فضیلت دیتا ہے نا اس کو، تو اب موسیٰ کو فضیلت حاصل ہوئی۔ رسالت تو سب کے پاس ہے، 313 رسول ہیں، رسالت تو سب کے پاس ہے۔ اب ان 313 میں موسیٰ کو فضیلت حاصل ہوئی اس کلام کے ذریعے، جو اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا ہے نا۔ رسالت تو سب کے پاس ہے 313 کے بعد، اس ہم کلام ہونے کی وجہ سے موسیٰ کا درجہ یہ تھا، ہم کلام جب ہوئے تو موسیٰ کا درجہ یہ ہو گیا۔ بھئی میں سننے والوں کو روک رہا ہوں اس مقام پہ، اور چاہتا ہوں کہ یہ جو آیتیں ابھی ہیں موسیٰ کا واقعہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور میں واپس آؤں گا اسی آیت کی طرف، ٹھیک ہے؟ اسی آیت کی طرف واپس آؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ دیکھیے چلیں ذرا نبی کی معراج کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ رکھیے گا، معراج پڑھ نہیں رہا ہوں، بس 2 جملے لے رہا ہوں معراج کے۔ کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17واں سورہ ہے، پہلی آیت ہے۔ تب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے نا؟ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو مسجد حرام سے لے کر وہ کنارے والی مسجد، وہ دور والی مسجد اقصی، مسجد اقصی تک لے کے گئی، ٹھیک ہے؟ اب نبی چلا ہے اور منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ بھائی سورہ نجم 53واں سورہ ہے، اس کی 10 آیتوں میں خدا کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ دیکھیے گا سورہ نجم میں 10 آیتیں ہیں شروع کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اب وحی کر رہا ہے نا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، نبی پر وحی ہو گئی۔ تو اب سورہ نجم میں دیکھیے گا کہاں لے کے گیا اللہ، کہاں لے کر گیا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ہمارا نبی افق اعلیٰ پر کھڑا ہوا تھا۔ فدنا قریب ہوا، فتدلّا اور قریب ہوا، فقاب کانا قوسین اور ادنا۔ اب فرق ہمارے میں اور نبی میں کتنا تھا؟ 2 قوس کا فاصلہ تھا، اور ادنا یا اس سے بھی کچھ کم ہوگا۔ تو اب نبی کہاں پہنچا ہے؟ 2 قوس کے فاصلے پہ پہنچا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ مسجد حرام سے لے کر گئے مسجد اقصی تک، وہ کنارے والی مسجد، اب وہاں کچھ ہے نہیں۔ اب نبی اور خدا کی بارگاہ میں 2 قوس کا فاصلہ ہے۔ بھائی فرشتے بہت پہلے رک چکے ہیں،
تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل جو ہے سدرۃ المنتہا پر رک گیا ہے. یہ کہہ کر رکا ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا لیا تو پر جل جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی جو ہے یہ فاصلہ بہت ہے، اور ادنا والا فاصلہ بہت ہے. بیت المعمور کی طرف فرشتے رک چکے ہیں، تمام فرشتوں کا سردار سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے، نبی آگے جا رہا ہے. اب 2 کوثر کا فاصلہ ہے یا پھر اس سے بھی کم ہے. یہاں کہاں لے کر گیا خدا؟ کنارے والی مسجد تک. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ رکھنا. جہاں آواز جا رہی ہے باہر جو علی کے چاہنے والے کھڑے ہوئے متوجہ کر کے جملے پیش کر رہا ہوں. بھائی مسجد حرام سے لے کر گیا مسجد اقصیٰ تک. اقصیٰ کنارے والی مسجد، وہ جو کنارہ ہے نا، اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ، وہ مسجد، دور والی مسجد، مسجد اقصیٰ. یعنی کیا مطلب ہوا؟ فرشتے آ نہیں سکے آج تک، فرشتوں کا سردار پہنچ نہیں سکا یہاں تک، وہ تو بہت پہلے ہی روک دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے، کسی بھی جگہ کو اگر ہم کہیں کہ یہ مسجد ہے، یعنی ظرف زمان مسجد، مقتل، جہاں پر جس زمین پر قتل کیا جائے اسے کہتے ہیں مقتل. جس زمین پر سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی گی، تھوڑی سی توجہات کے ساتھ. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظرف زمان کیا ہے؟ مسجد ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کی جگہ. بھائی نماز پڑھتے ہیں نا، اب یہ جتنے بھی اعضاء ہیں جو سجدے میں لگتے ہیں، جبھی تو حکم ہے کہ یہ جہاں سجدے کے اعضاء ٹکرا رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، ہے نا. تو کیا کیا سجدے کے اعضاء ہیں؟ پیشانی ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، 2 انگوٹھے ہیں. تو مسجد کسے کہتے ہیں؟ ظرف مکان. تمام سے توجہات کے ساتھ، ظرف مکان ہے مسجد. کہاں کہہ رہا ہے؟ وہ جو کنارے پر ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں تک کوئی آ نہ سکا، جبرائیل جیسا بھی آ نہ سکا. وہاں جو کنارے پہ مسجد ہے، مسجد کہتے ہیں جہاں پر کسی نے سجدہ کیا ہو. تو معلوم ہوا ایک ذات ایسی تھی، اور وہ ذات تھی جناب زہرا کی. تو خدا کہتا ہے وہ اپنے نبی کو مسجد حرام سے لے کر گیا مسجد اقصیٰ تک، وہ کنارے والی مسجد جہاں پہ کوئی بھی ملک پہنچ نہ سکا، بہت پہلے رہ گیا. تو یہ سجدہ کرنے کی جگہ اسی وقت ہوگی جب وہاں پر کوئی سجدہ کرنے والا بھی ہو. تو تبھی تو معصومین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی معصومین ہیں کہ ان کی انوار جو ہیں وہ صلب آدم سے ہوتے ہوئے صلب عبد المطلب تک پہنچے. اسلاب، بھائی زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، اسلاب شامخہ سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ تک پہنچے. بھائی صلب در صلب در صلب، رحم در رحم در رحم. اسلاب طاہرہ بھی ہیں، ارحام مطہرہ بھی ہیں، ارحام مطہرہ بھی ہیں. معصومین فرماتے ہیں لیکن ہاں ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کا نور اللہ نے حجاب در حجاب، حجاب در حجاب، حجاب در حجاب رکھا ہوا تھا. اور وہ نور تھا جو مسجد اقصیٰ کنارے والی مسجد میں سجدہ کرتا رہا تھا.
جناب اب دیکھیے ایک معراج نہیں ہے، 120 معراجیں ہوئی ہیں، ہے نا؟ جب گئے ہیں تو وہاں جنت کا سیب کھایا ہے نبی نے، اور جب سیب کھا کے آئے ہیں تو نبی کا جو نور لے کے آئے تھے وہ نور جناب خدیجہ کے رحم مطہر کی طرح منتقل ہوا۔ تو میرے عزیز یہ ہے معراج۔ میں نے معراج پڑھی نہیں ہے، 2 جملے میں نے کہا تھا معراج نہیں پڑھی ہے اور نہ پڑھ سکوں گا، کل آخری مرحلہ ہے۔ بہرحال تو یہ ہے معراج۔ بھئی کسے کہتے ہیں معراج؟ کسے کہتے ہیں معراج؟ کسے کہتے ہیں جس پہ اچھلتے ہو؟ بھئی معراج ہے کیا؟ معراج نام ہے نبی کا علی کے گھر سے فاطمہ کے گھر جانے کا۔ گفتگو میرے عزیز آخری مرحلوں میں ہے، آخری مرحلوں میں۔ چلیں واپس موسیٰ کی طرف۔ سورہ اعراف ہے 7واں سورہ، آیت ہے 144۔ کہا موسیٰ ہم نے تمہیں ان اصطفائی کو تو کا علی الناس، پوری انسانیت پہ ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، بے رسالاتی و بے کلامی۔ رسالت کے سبب، بھائی توجہ رکھنا، گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے، زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے۔ دیکھنا جائے کہ قرآن سورہ اعراف 7واں سورہ 144ویں آیت، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، ہم نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا، مصطفیٰ بنا دیا تمام لوگوں پر، 2 سبب سے۔ رسالت کے سبب سے، رسالت تو 313 میں موجود ہے، کیا کہہ رہا ہے نا، 313 میں موجود ہے۔ وہ بے کلامی، اپنے ہم کلام ہونے کے سبب سے اللہ کلام کر رہا ہے، مصطفیٰ کر رہا ہے موسیٰ کو۔ موسیٰ کا مقام یہ ہے، جب ہم کلام ہوا خدا تو اب موسیٰ کا مقام یہ ہے، گئے تو تھے، جب گئے تھے تو تھے موسیٰ، اور جب پلٹے ہیں تو کلیم اللہ تھے۔ تو میرے عزیز میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں، موسیٰ کا مقام جو ہے بلند کیوں ہوا؟ رسالت کی وجہ سے نہیں ہوا، مقام بلند ہوا اللہ سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے۔ تو موسیٰ نے کیا اللہ سے بات کی تھی؟ نہیں، مظہر سے بات کی تھی۔ بھئی آپ موسیٰ کی گفتگو پر ہیں، آپ کلیم اللہ کی گفتگو پر ہیں، اور میں ولایت کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ موسیٰ کا مقام اب ہم کلام ہونے کی وجہ سے، میں گفتگو ختم ایسی جملے پر، ہم کلام ہونے کی وجہ سے یہاں سے ہو کے وہاں تک چلا گیا۔ تو جو مظہر سے بات کرے، مظہر سے بات کرے، مطلب کیا ہوا؟ مظہر سے بات کر رہا ہے، خود مظہر نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ اب ایک جملہ آ گیا، وہ سنتے جائیے۔ بھائی کتاب ہے جناب المودہ، ٹھیک ہے، گفتگو تمام ہو رہی ہے اسی جملے پہ، جناب المودہ، اور مصنف کون ہے؟ شیخ سلمان حنفی ہیں، ٹھیک ہے، شیخ سلمان حنفی قندوزی، اور ان کا اسٹیٹس جو ہے ذرا بلند ہے، ان کا اسٹیٹس جو ہے ذرا بلند ہے۔ تو یہ جو ہے خلافت عثمانیہ میں قاضی القضات تھے۔ بھائی توجہ رکھنا، بڑی مشہور ہے دنیا میں خلافت عثمانیہ۔ اس کی چیف جسٹس شیخ سلیمان حنفی قندوزی علیہ رحمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا جناب المودہ۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول معراج کر کے واپس پلٹے اور صبح کو اپنے اصحاب کو بتایا اور تمام اصحاب نے غور سے سنا، تو ایک بزرگ 20 سے اٹھے اور کہنے لگے
یا رسول اللہ یہ سب تو بتا دیا، اتنا اور بتا دیے، جب اللہ نے آپ سے کلام کیا تو لہجہ کس کا تھا؟ اب اصحاب کا مجمع ہے، گفتگو آخری مرحلے میں آخری جملے میں ہے، اصحاب کا مجمع ہے، رسول نے خبر دی، میں رات بھر پوری کائنات کا ایک وزٹ کر کے آیا ہوں، ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، پھر اللہ نے مجھ سے کلام کیا۔ اب ایک بزرگ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا اور بتا دیے، اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں کلام کیا؟ تو میرے نبی نے کہا کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب۔ تو میرے عزیز میں تو ولایت کی گفتگو میں آ گیا ہوں۔ موسیٰ جو ہے شرف پائیں، اللہ سے ہم کلام ہو کر، خدا کی صفت تکلم ہے، اس کا اظہار درخت سے ہو جائے تو موسیٰ نہ رہے، کلیم اللہ بن جائے۔ لیکن میں کہوں گا یہ موسیٰ کا مقام تھا جو مظہر سے بات کی، جس نے بات کی تو وہ کلیم اللہ ہوتا ہے، اور جس کے لہجے میں اللہ بات کرے وہ عین اللہ ہوتا ہے، لسان اللہ ہوتا ہے، وجہ اللہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز جو اللہ کی صفات کا مظہر بنے ہوئے ہوں، آپ سوچئے یہ بات، ہم ان کو تو نہیں سمجھا پاتے ہیں، تو سمجھ لیتے ہیں، اپنے بچوں تک پہنچا دیتے ہیں، جو خدا کی تمام صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ کربلا حیثیت کیا رکھتی ہے؟ ایک لمحہ چاہیے عباس کو کہ کربلا کا نقشہ بدل دے، لیکن ہاں یہ نور جو نور محمد اور جو نور علی چلا تھا، یہ ایک عہد لے کر چلا ہے، تیرے دین کو ہم بچانے جا رہے ہیں۔ ایک دین کو پہنچانے والا چلا تھا، ایک دین کو بچانے والا چلا تھا، اور دونوں کی وراثت ہے کربلا میں، دونوں کی طرف سے وارثین موجود ہیں، ادھر حسین موجود ہے، ادھر عباس موجود ہے، لیکن ہاں ایک نور ہے، نور شہزادہ علی اکبر کا، علی اکبر کا نور ہے۔ 18 سال کی عمر ہو چکی تھی، بچپن سے لے کر 18 سال تک پالنے والی کون ہے؟ شہزادی زینب ہے۔ بڑا پیار ہے علی اکبر سے، پیدا ہوئے تھے نا، بالوں کو سنوارتی تھی زینب، کپڑے بدلتی تھی زینب، زانوں پر کھانا کھلاتی تھی بٹھا کے، ہاتھوں سے لقمہ کھلاتی تھی زینب، اور حال یہ ہو گیا تھا اب تو بڑا ہو گیا تھا نا شہزادہ علی اکبر، لیکن ہاں پھوپھی زینب لقمہ بنا کے علی اکبر کے منہ میں رکھتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ارباب عزا، یہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ شبی برآمد ہوگی نا تابوت کی شبی برآمد ہوگی، اور زیارت کرنا، ایسے زیارت نہ کرنا، ویسے زیارت کرنا جیسے شہزادی کونین چاہتی ہیں، شہزادی کونین چاہتی ہے نا، ویسے زیارت کرنا۔ بھائی 18 سال کی عمر ہے علی اکبر کی، اب مدینے سے چل رہا ہے نا قافلہ، اور جو بھی کچھ علی اکبر نے مانگا ہے شہزادی سے کبھی بھی حسین سے کوئی چیز نہیں مانگی، اور اس کا احساس تھا امام حسین کو
اور کہہ بھی دیا تھا بہن زینب سے، بہن زینب مجھے احساس ہوتا ہے بچپن سے لے کے یہ وقت آ گیا علی اکبر نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں، مانگا کچھ نہیں۔ کب مانگا علی اکبر نے؟ جب ایک مرتبہ لڑتے لڑتے مقتل سے پلٹے خیمے کی طرف، اب باپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باپ کا نام حسین ہے۔ علی اکبر ایک دفعہ کہتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، اجرکم اللہ، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ پوری زندگی بچپنا گزر گیا، جوانی آ گئی، علی اکبر نے ایک شے نہیں مانگی ہے۔ مانگی کب ہے؟ جب لڑتے لڑتے مقتل سے خیمے کی طرف آئے، بابا سے کہتے بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے۔ اب حسین خاموش کھڑے ہوئے ہیں، بولے تو کیا بولے؟ مانگنے والا وہ ہے جو پہلی دفعہ باپ سے مانگ رہا ہے، اور باپ وہ ہے کہ جس کی ماں کے مہر میں پانی کو رکھا گیا تھا، ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ حسین خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوچا حسین نے، کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان باہر نکالو، میں منہ کھول رہا ہوں، زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان، سوکھی ہوئی زبان امام حسین کے منہ میں رکھی، ایک مرتبہ چلا کر پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ چل رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کیا، مقصد مجلس تمام ہوا۔ اب میں ختم کر رہا ہوں، بھائی دو جملے اور۔ شہزادہ علی اکبر وہ ہیں، شب عاشور سب سے پہلے جس خاتون نے اپنے کسی بھی بچے کو یاد کیا ہے تو وہ جناب ام لیلہ ہے۔ حافظہ ذرا دیکھنا علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر سے کہنا ماں نے خیمے نہیں آئے۔ علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے آئے، خیمے کا پردہ ہٹایا۔ اب جو منظر علی اکبر کی نگاہوں کے سامنے آیا، علی اکبر لرز کر رہ گئے۔ اب منظر یہ تھا، ماں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کو کھول دیا تھا، روتی جاتی تھی۔ اکبر کانپنے لگے، ہاتھ کو جو ہے جوڑ کے ماں کے سامنے بیٹھے، ماں خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ اماں یہ گریہ کیسا ہے؟ کہا بیٹا علی اکبر ایک بات بتاؤ، کیا تم پر تمہاری ماں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کوئی حق نہیں ہے؟ کہا اماں علی اکبر حاضر ہے، حاضر ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ ام لیلہ علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے خیمے کے گوشے میں پہنچی، ایک پرانا صندوق نکالا، ایک نیا کرتا نکالا، زیب تن کیا شہزادہ علی اکبر کو، کنگھا نکال لیا تھا، بالوں کو سنوارتی جاتی تھی، ایک چراغ تھا جو روشن کر کے علی اکبر کے سامنے رکھ لیا تھا۔ بس علی اکبر کی صورت کو دیکھے جا رہی ہیں، دیکھے جا رہی ہیں۔ علی اکبر نے گھبرا کر پوچھا اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو رو کر کہنے لگی اے بیٹا علی اکبر وہ رات کون سی تصویر تھی جو خواب میں آئی؟ حضرکم اللہ، بس میں نے ختم کی، آپ کی زحمتیں ختم کر رہا ہوں، بس یہ آخری جملے سنیں۔ اچھا علی اکبر کی ایک خصوصیت ہے کربلا میں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اور وہ حمید ابن مسلم کہتا ہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک میں دیکھ رہا تھا جو کوئی بھی مقتل کی طرف گیا، ارباب عزا زیارت برآمد ہوگی، شہزادی کونین کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب صبح عاشور سے عصر عاشور تک جس کسی نے بھی مقتل سے حسین کو آواز دی ہے تو میں دیکھتا تھا حسین بڑے ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قدموں کو رکھتے تھے، لیکن ہاں واحد موقع تھا جب مقتل سے شہزادہ علی اکبر نے بابا کو پکارا تو میں دیکھ رہا تھا کبھی حسین ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی سنبھلتے تھے، کہتے جاتے تھے للہ اتنا بتا دو میرا اکبر کہاں ہے؟
اجرکم اللہ. بس آخری جملہ رونا ہے تو اسی جملے پہ رو لیے گا. تابوت کی برآمدگی ہونے جا رہی ہے. جب حسین کو علی اکبر نے وقت آخر پکارا نا بس ارباب ازا، تو ایک مرتبہ حسین چلے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر سنبھلے. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مقتل تک پہنچے نا، جا کر دیکھا 18 سال کا نوجوان بیٹھا لیٹا ہوا ہے مقتل کی زمین پر. جلدی سے حسین پہنچے، یہ منظر دیکھ لو. حسین پہنچے، دیکھا ایک ہاتھ علی اکبر نے سینے پر رکھا ہوا. علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے. حسین آئے، بیٹا گھبرانا نہیں، حسین آ گیا ہے. بیٹا گھبرانا نہیں، حسین آ گیا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کے گلے کے نیچے دائنا ہاتھ رکھا اور ادھر بائنا ہاتھ اٹھانا چاہا، لاشا نہ اٹھا. کہا بیٹا علی اکبر ایک ہاتھ ہماری کمر پہ رکھو، ایک ہاتھ ہمارے گلے میں ڈالو. علی اکبر نے ہاتھ کمر پہ ڈال دیا لیکن ایک ہاتھ سینے پر رکھا تھا، وہ نہ ہٹ سکا. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اس ہاتھ کو ہٹا کے ہمارے گلے میں ڈالو. جب اکبر نے ہاتھ نہ ہٹایا تو حسین نے ہاتھ کو ہٹایا، دیکھا ایک پھل تھا، برچھی کا پھل علی اکبر کے سینے میں کلیجے تک پہنچ چکا تھا. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ، حسین نے ایک مرتبہ نجف کی طرف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے، ہاتھ پھل پہ ڈالا اور ایک مرتبہ کھینچا. جب کھینچا تو علی اکبر کا کلیجہ ہلا. جب کلیجہ ہلا تو علی اکبر کا وجود ہلا. جب وجود ہلا تو کربلا کی زمین ہلی. جب زمین ہلی تو خیمہ ہلا. جب خیمہ ہلا تو زینب خیمے کے اجرکم اللہ. جب حسین نے کھینچا نا تو کھینچ نہ سکا. پھر ایک مرتبہ پوری قوت کو جمع کیا اور نجف کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یا علی ادرکنی. یہ کہہ کر پھل کو کھینچا، پھل تو آ گیا لیکن کلیجہ علی اکبر بھی ساتھ میں آ گیا. حسین نے لاشا اٹھایا، اس جملے پر تابوت برآمد ہوگا. لاشا اٹھایا اور خیمے کی طرف یہ کہہ کر چلے بے زینب ماں کو ہٹا لو، علی اکبر کا لاشا